بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی اسلامک عملیات یوٹیوب چینل پر آپ کا روحانی معالج صوفی صاحب ماہر عملیات آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، آپ دنیا کے جس بھی کونے سے میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت برکت کا نزول عطا فرمائے۔ آپ کے ہر طرح کی پریشانیوں پر اللہ کریم اپنی رحمت عطا فرمائے اور آپ کو حاسدوں کی حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ عطا فرمائے۔ جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مجھے، میرے گھر والوں کو، میرے لاواحقین، خاص کر میری والدہ مرحومہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جو میرے بھائی میرے اس چینل پر نئے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس نقش کو لکھنے کی روحانی اجازت چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ لکھ دیں، میری جانب سے ان کو یہ نقش لکھنے کی روحانی اجازت حاصل ہو جائے گی۔ جب بھی نقش لکھیں، باوضو حالت میں لکھیں، خوشبو کا اہتمام ضرور کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کے نذرانے پڑھتے رہیں تاکہ نقش کے لکھنے میں خیر و برکت ہو۔ نقش زعفران اور عرق گلاب سے لکھا کریں، اس سے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ جب بھی کوئی عمل کریں یا نقش لکھیں تو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات لازمی کیا کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ سے عمر میں اضافہ ہوتی ہے، صدقہ بیماریوں سے بچاتی ہے۔ تو کوشش کریں صدقے کا لازمی اہتمام کریں، نمازوں کی بھی پابندی کرتے رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید رحمتیں ہمیں حاصل ہو۔ آئیے اپنے اس نقش کی طرف چلتا ہوں۔ آج کا جو نقش ہے، نقش الہام غیبی، یعنی سب سے پہلے تو میں اس کا تعارف کروں کہ الہام غیبی ہوتا کیا ہے۔ یہ وہ نقش ہوتے ہیں جو بزرگان دین کو الہام ہوتا ہے، خواب میں دکھایا جاتا ہے یا مراقبے کی حالت میں دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ نقوش ہے، انشاءاللہ اس طرح کے نقوش بھی آپ کے سامنے میں مختلف اوقات میں شیئر کرتا جاؤں گا۔ یہ میرا پہلا نقش ہے الہام غیبی، اور یہ وہ نقش ہے، ایسا بہترین نقش کہ ہر بیماری کے لیے، ہر پریشانی کے لیے یہ نقش بہت کارآمد ہے۔ اگر کوئی شخص، میرا بھائی، میری بہن کسی بیماری میں پڑی ہوئی ہیں، یا میرے بھائی کسی بیماری میں پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے اور پریشانی سے چھٹکارا نہیں مل رہا، تو اس نقش کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے پریشانی سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو بیماری سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا۔ آئیے اس کو لکھنے کا طریقہ کار سماعت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس طرح سے آپ کو یہ خانہ بنا لینا ہے، 6 خانہ بنانا ہے، اور اس کے اوپر یہ 3 محراب بنانا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد اللہ محمد ابو بکر عمر عثمان علی، یہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اس جانب آپ کو لکھنا ہے کلو ہمیوں غم و کرب، یہ لکھنا ہے آپ کو۔ اس کے نیچے لکھنا ہے ببرکات
वल अस्मा। अब यहाँ पर लिखना है सयंजली, 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 सयंजली। ये आपको लिखना है। इस तरह से ये नक्श आपका तैयार हो जाएगा। इस नक्श को आप हर बीमारी में, हर परेशानी में इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो इस नक्श को इस्तेमाल करने की बरकत से हर तरह की बीमारी, हर तरह की परेशानी यह ख़त्म हो जाएगी। इस नक्श को गले में पहनना है, गले में पहनना है। मरीज़ के गले में डाल दें, मरीज़ के गले में। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ देखा हमने और समझा, इसको मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि लोगों को भी इसका फ़ायदा हासिल हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।